پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ: سرکاری اداروں میں کرپشن کے خلاف IMF کا بڑا اقدام۔ کارساز حادثے میں ملزمہ نتاشا اللہ کی پکڑ میں اور شوہر دانش اقبال قانون کے جال میں، لیکن ان کے سہولت کار مزے میں ہے پر مبنی ہے۔ ناظرین کرام، ملک میں IMF کی شرائط پر جہاں ملک کے سیاسی اور عوامی حلقوں میں ہونے والی مخالفت اور حمایت میں جاری بحث و تمہیز اپنی جگہ، لیکن ورلڈ بینک اور IMF کے بعض اقدامات کو ہمیں ذاتی، گروہی اور مفادات سے بالا تر ہو کر قومی وسیع تر مفادات کے تناظر میں دیکھنا ہوگا، جس کا تعلق براہ راست ملک کی سلامتی اور عوامی مفادات سے جڑا ہوا ہے۔ ان اصلاحاتی اور تطہیری اقدامات میں تمام وفاقی اور صوبائی سرکاری اداروں اور محکموں میں کی جانے والی خریداری کے نظام میں PPMS پروکیورمنٹ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم مینیول کو فروری 2024 سے تحلیل کر کے سرکاری اداروں میں کی جانے والی خریداری کے لیے PAD سسٹم، ٹینڈرز کے نظام کو الیکٹرانک سسٹم سے منسلک کر کے باقاعدہ PAC ایکوزیشن سسٹم ملک بھر میں یکساں نظام کے تحت نافذ العمل ہو چکا ہے۔ اس اقدام کے نتیجے میں مذکورہ اقدام کرپشن اور کمیشن کے کینسر کا جہاں یہ شافی علاج ہے، وہیں ٹینڈر کے پرانے نظام میں ٹیکنیکل بڈ اور بعد میں فائنینشیل بڈ کے دوران من پسند کمپنیوں کو نوازنے کے لیے ٹینڈر کے سیل شدہ لفافوں کی سیل توڑ کر جو رد و بدل کیا جاتا تھا اور ٹینڈر اہلیت کی دستاویزات کو پھر غائب کر دینا جیسے و دیگر سنگین بے قاعدگیوں کے نہ صرف دروازے اس اقدام سے بند ہو چکے ہیں، بلکہ اس کھیل کی اکثریت مذکورہ نظام سے بہت پریشان دکھائی دیتی ہے۔ حالانکہ یہ دنیا کی پروکیورمنٹ کا وہ شفاف کامیاب نظام ہے جو آج سے 15 سال قبل دنیا میں رائج ہو کر کامیابی سے چل رہا ہے۔ حکومت پاکستان، حکومت سندھ و دیگر صوبوں سمیت محکمہ صحت سندھ میں PAD سسٹم کا نفاذ پاکستان اور عوام کے وسیع تر مفاد میں مستحسن اقدام ہے۔ مذکورہ شفاف نظام پر عمل درآمد کے لیے سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کی جانب سے جاری کیے گئے حکم نامے کا عکس بھی آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ عکس آپ نے دیکھا، اس اچھے اقدام کی ہر سطح پر بھرپور تائید و حمایت ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، کارساز حادثہ نشے میں دھت ملزمہ نتاشا بالآخر اللہ کی پکڑ میں آ چکی ہے اور ان کے شوہر بھی قانون کے جال میں قبل از گرفتاری 7 روز کی حفاظتی ضمانت لے کر پھنس چکے ہیں۔ ان کا یہ اقدام واقفان حال کے مطابق
نتاشا سے خانگی جھگڑے کا شاخسانہ بتایا جا رہا ہے، لیکن ایک روز بغیر کسی طبی ضروریات کے جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے خلاف قانون انتظامی سربراہ پروفیسر شاہد رسول نے جنا اسپتال میں نتاشا کو کس بیماری کے جواز کے ساتھ انہیں اسپتال میں داخل رکھا، جس کی تصدیق خود نتاشا کے وکیل نے بھی کی۔ کیا اس سہولت کاری کے ذمہ دار پروفیسر شاہد رسول کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کا نہ ہونا نہ صرف ایک ملزمہ کی سہولت کاری کے جرم کے دائرے میں وہ آتے ہیں، جبکہ کیمیکل ایگزامینر کی جانب سے نتاشا کی یورین رپورٹ میں واضح طور پر میتھامفیٹامائن آئس کے نشے کا پتہ چل چکا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ماضی قریب میں نمونہ تبدیلی کے بعد شراب کے نمونے کو شہد قرار دے دیا گیا تھا، اور اس ہائی پروفائل کیس میں ملوث ملزم کو سندھ کابینہ میں سینئر صوبائی وزیر مقرر کیا جانا قانون شکنی ہے یا قانون سے کھلواڑ، اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ جبکہ نتاشا کی میڈیکل رپورٹ کے بعد منشیات کے استعمال کا دوسرا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے، اور پہلے مقدمے سے بھی موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت دفعہ 120 شامل کی جا سکتی ہے۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے حکومتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی مذکورہ روح فرسا واقعے کا بالآخر نوٹس لے لیا، اور گزشتہ روز صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی نے نتاشا کے ہاتھوں کچلے جانے والے عارف الرحمن اور ان کی صاحبزادی کی تعزیت اس غم زدہ گھرانے کے اہل خانہ سے ان کے گھر پر جا کر کی۔ پہلے آپ اس تعزیتی ویڈیو کی ایک جھلک ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ویڈیو دیکھی۔ اس موقع پر سعید غنی نے اپنی جانب سے اور وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی جانب سے ہر ممکن تعاون اور قانون کے مطابق ذمہ داروں کو سزا دلانے کا بھی یقین دلایا۔ ریاست عوام کی ماں ہوتی ہے، اور مظلوم عوام کی داد رسی یقیناً مثالی طرز حکمرانی کا اہم ترین حصہ ہے، لیکن یہ کیا اندھیر نگری چوپٹ راج ہے؟ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں نگراں دور حکومت میں سانحہ آتش زدگی میں ہسپتال کے محکمہ صحت کے 6 سرکاری ملازمین کے ورثاء کو تاحال انصاف نہ ملنا اور ان مظلوم سرکاری ملازمین کے ذمہ داروں کا تعین نہ ہونا اور ان کے خلاف FIR تک درج نہ ہونا محکمہ صحت سندھ اور محکمہ صحت کراچی کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسی طرح سے سابق رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی پراسرار موت کو معمہ بنانے والی خلاف قانون عارضی پولیس سرجن کراچی ڈاکٹر سمیہ طارق کے خلاف اب تک قانونی کارروائی کا نہ ہونا قانون کے ساتھ کھلا مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ اس غیر قانونی عمل میں جہاں مرکزی کردار ریٹائر ہونے والے کرپٹ ترین اور میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ کو تباہ اور برباد کرنے والے ڈاکٹر سکندر علی میمن کے خلاف کسی قانونی کارروائی کا تاحال نہ ہونا، پھر نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد نیاز کی جانب سے ڈاکٹر فخر عالم سابق چیف سیکریٹری سندھ کے حکم کے باوجود خلاف قانون ڈاکٹر سمیہ طارق کو نہ ہٹانے میں قانون سے کھلواڑ کے سابق نگراں وزیر صحت بھی برابر کے ذمہ دار ہیں، اور سابق سیکریٹری صحت سندھ ڈاکٹر ذوالفقار شاہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے پرخچے اڑاتے ہوئے جس طرح سے 20 گریڈ کے ڈاکٹر افتخار احمد سابق پولیس سرجن کراچی کے خلاف کوئی بھی شکایت نہ ہونے کے باوجود انہیں اندرون سندھ دور دراز علاقے میں تبادلے کی دھمکی کے ساتھ
ڈاکٹر افتخار احمد سے چارج لے کر ڈاکٹر سمیہ کو عارضی پولیس سرجن کراچی مقرر کیا ہے۔ پہلے ان کے غیر قانونی حکم نامے کا عکس ہماری اسکرین پر اور پھر ڈاکٹر افتخار احمد کی تصویر بھی اسکرین پر ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا سابق سیکریٹری صحت ذوالفقار علی شاہ اپنے عمل سے پکے کے ڈاکو نکلے۔ حکومت سندھ نے انہیں جیل بھیجنے کے بجائے دوبارہ اینٹی کرپشن کا چیئرمین بنا دیا اور 20 گریڈ کے ڈاکٹر علی میمن کو 19 گریڈ کی جونیئر ترین کرپشن کی شہرت رکھنے والی ڈاکٹر سمیہ طارق خلاف قانون عارضی پولیس سرجن کا ماتحت بنا کر سائیں سرکار نے قانون قاعدے کو ہی دفن کر ڈالا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔